اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ان صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ آج کا انشاءاللہ موضوع ہوگا۔ ان صحیفوں کی معلومات کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں صرف مثالیں اور نصیحتیں تھیں۔ مثلا ان میں یہ مضمون بھی تھا، اے مسلط ہونے والے بادشاہ، جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگا لے، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کسی مظلوم کی بد دعا کو میرے پاس آنے نہ دے، کیونکہ جب کسی مظلوم کی بد دعا میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرتا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک عقل مند آدمی کی عقل مغلوب نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے چاہے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ کچھ وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ صرف 3 کاموں کے لیے سفر کرے، یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لیے، یا اپنی معاش ٹھیک کرنے کے لیے، یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات پر نگاہ رکھیں اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا، وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلا ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر بھی ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو بلا ضرورت تکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اسے دل لگا لیتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہے تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاقی جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی کیا مثال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے 3 بھائی ہو۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آئے تو اس نے بھائیوں کو بلا کر ایک بھائی سے کہا، تم دیکھ ہی رہے ہو میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا اور تمہاری خدمت سے اکتاؤں گا نہیں، اور تمہارا ہر کام کروں گا، اور جب تم مر جاؤ گے تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا اور دوسروں کے ساتھ تمہارے جنازے کو اٹھاؤں گا، کبھی تمہیں اٹھاؤں گا اور کبھی راستہ کی تکلیف دہ چیز سے تمہیں ہٹاؤں گا، اور جب دفنا کر واپس آؤں گا تو پوچھنے والوں کے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کر کے تمہاری تعریف کروں گا۔ اس کا یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے کوئی خاص فائدے کی بات تو ہم نے سنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ موت کے مصیبت میرے سر پر آ گئی ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، جب تک آپ زندہ ہیں میں تو اسی وقت تک آپ کے کام آ سکوں گا، جب آپ مر جائیں گے تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ یہ بھائی اس کا مال ہے، یہ تمہیں کیسے لگا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے فائدے کی کوئی بات ہمارے سننے میں تو نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے تیسرے بھائی سے کہا، تم دیکھ ہی رہے ہو موت میرے سر پر آ گئی ہے، اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں قبر میں تمہارا ساتھی رہوں گا اور وحشت میں تمہارا جی بہلاؤں گا، اور اعمال تولنے کے دن ترازو میں بیٹھ کر اسے باری کروں گا۔ یہ بھائی اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات بھی اسی طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت عبداللہ بن قرظ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس مثال کے بارے میں کچھ اشعار کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ چلے گئے اور ایک ہی رات کے بعد اشعار تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے، میں اور میرے اہل و عیال اور میرے وہ عمل جو میرے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے، ان سب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی تھے۔ اس نے ساتھیوں اور بھائیوں کو بلا کر ان سے کہا، آج مجھ پر موت کی مصیبت آنے والی ہے، اس بارے میں میری مدد کرو۔ ان تینوں میں سے ایک بولا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن جدا ہونے سے پہلے تم جو کچھ کہو گے وہ تمہاری بات مان لوں گا، اور جب جدائی ہو جائے گی تو پھر میں آپس کی دوستی کو باقی نہیں رکھ سکتا، اسے نہیں نبھا سکتا۔ اب تو تم مجھ سے جو چاہے لے لو، لیکن جدائی کے بعد مجھے کسی ہولناک راستے پر چلا دیا جائے گا، پھر کچھ نہیں لے سکو گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان 3 بھائیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آدمی کا اس دنیا میں 3 بھائی ہے، ایک رشتہ دار ہے، ایک مال و دولت ہے اور ایک عمل ہے۔ مال و دولت تو سانس نکلتے ہی بیگانی ہو جاتی ہے، اہل و عیال قبر تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے، اور عمل قیامت تک انسان کے ساتھ قبر میں، حشر میں، پولیس ورات پر اور حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عمل ہی رہے گا۔ دوستو، یہی وقت ہے، یہی موقع ہے کہ ہم اپنے عمل پر زور دیں اور اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، اور وہ عمل ہم پیدا کریں اور وہ عمل بنائیں جو ہمارے ساتھ قبر میں ہمیں خوش رکھ سکے، موت کے وقت ہمیں راحت دے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں بچائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں دوستو کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔